الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج اصلاً ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مثنوی کے معاملے کو آگے بڑھائیں، مگر بعض ناقابل گزیر اور جن کے ذکر نہ کرنے میں بھی کوئی خرابی لازم نہیں آتی، ایسی مصروفیات اور یہ چیزیں ہیں کہ مثنوی کی بجائے یہ کرنا پڑا کہ ہم فقہی سوالات اور جوابات ان کو بیان کریں۔ تعداد سوالات کی بہت زیادہ ہے، اس لیے آج اس کو کسی حد تک بیان کرتے ہیں، اور یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر مثنوی کے علاوہ ان چیزوں کے بیان میں کسی کا ذوق مانے ہے کہ اس سے کوئی دلچسپی نہ ہو تو بچے اس پروگرام کو نہ سنیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک بھی نہ سنے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو جس کا جی چاہے رویہ رکھے۔ بہت سے لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ بیانات میں آواز صاف نہیں ہوتی، تو یہ بات ہمارے بس کی نہیں ہے۔ جو عملہ کام کرتا ہے اگر یہ سچ ہے تو انہیں سوچنا چاہیے، اگر یہ کسی ٹیکنیکل وجہ سے آواز آپ تک نہیں پہنچ پا رہی تو بھی انہیں سوچنا چاہیے۔ ہمارا صرف اس قدر حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم بیان کر دیں، بس اس کے بعد کچھ نہیں۔ ریکارڈنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی، سنائی دیتا ہے نہیں دیتا، اس میں بھیا ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ اور عملہ جو کام انٹرنیٹ کی وجہ سے آواز منقطع ہو گئی، آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا تھا کہ ہمارا کام بس صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ کی توفیق سے ایک بات آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ اب اس کے بعد مثلاً یہ ابھی انٹرنیٹ کی معاملہ منقطع ہو گیا، اور اسی طرح ریکارڈنگ آواز جس کی بہت سے لوگوں نے شکایت کی ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ عملہ بھی بڑی تعداد میں موجود نہیں، اور جو ہے سو اللہ کا شکر ہے کہ یہ لوگ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ تو فقہی اعتبار سے جو مسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، آج کی اس نشست میں ان مسائل پر ہی بات کرنا ہے۔ فن لینڈ سے عبداللہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی شخص کی 1-2 رکعتیں جماعت سے رہ جائیں اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ اپنی بقیہ نماز کو مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو کیا اسے اس وقت اللہ اکبر کہنا چاہیے یا بغیر تکبیر کے سیدھا کھڑے ہو جانا چاہیے؟ محترم عبداللہ صاحب، اسے قیام کے لیے جب اس کی کوئی بھی رکعت باقی ہے تو اٹھنا ہے، اور اس کے لیے وہ تکبیر کہے گا، اور اگر تکبیر کے علاوہ ہی تکبیر کہے بغیر وہ سیدھا اٹھ کھڑا ہوا تاکہ باقی نماز مکمل کرے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔
سمجھنا چاہیے کہ پہلی تکبیر جو نماز کی ہوتی ہے نا، اللہ اکبر، جس سے ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں، مرد و عورت سب کے لیے یہ فرض ہے۔ اگر یہ اللہ اکبر نہیں کہا جائے گا تو نماز کا آغاز نہیں ہوگا۔ اس پہ فقہی طور پہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے دیگر الفاظ بعض فقہا نے اگرچہ لکھے ہیں کہ وہ اذکار جن سے اللہ کی عظمت اور عظمت میں بھی وہ الفاظ جو فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں اس سے نماز کا آغاز ہو جائے گا، لیکن عام عوام کو مسئلے کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ جو آغاز کا اللہ اکبر ہے اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، وہ تکبیر جس نے حلال چیزوں کو بھی اب حرمت میں تبدیل کر دیا۔ پہلے کھانا جائز تھا، اس نے اللہ اکبر کو کہا نماز کے آغاز میں، اس اللہ اکبر نے اس کھانے کے عمل کو روک دیا۔ بولنا جائز تھا، اب اللہ اکبر کے بعد اگر وہ کوئی بات کرتا ہے تو یہ چیز، یہ عمل اس اللہ اکبر کو باطل قرار دے دے گا اور نئے سرے سے نماز شروع کرنا پڑے گی۔ تو اس ایک تکبیر تحریمہ کو آپ چھوڑ دیں، باقی جتنی بھی تکبیرات نماز میں کہی جاتی ہیں، جس تکبیر کے ساتھ ہم ایک فعل سے دوسرے فعل کی طرف منتقل ہوتے ہیں، مثلا فاتحہ پڑھ لی، اللہ اکبر جو کہا تو اب رکوع میں جانے کے لیے، تو یہ ایک حرکت یعنی قیام سے دوسری حرکت رکوع میں جانے کے لیے یہ جتنی تکبیرات ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کے لیے کہی جاتی ہیں، یہ سب کی سب سنت ہیں۔ جان بوجھ کے چھوڑے گا تو بہت برا کام کیا، نماز کو اس نے مکروہ کیا۔ مکروہ کا مطلب ہے ایسا فعل جو اللہ کو ناپسند ہے، اور اگر اس انسان نے غلطی سے بھول کے چھوڑ دی یا کبھی کبھار ایسے ہو گیا تو یہ اس کے لیے سنت کا ترک ہوا، سنت موقدہ کا، مگر اس سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا اور نہ ہی نماز کو دہرانا ہے۔ تو خلاصہ سارے جواب کا یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ جب آدمی اپنی بقیہ نماز کو ادائیگی کے لیے کھڑا ہو تو یہ جو اللہ اکبر اس کو تشہد سے قیام کی طرف لے جاتا ہے، اس اللہ اکبر کو چھوڑ دینے سے، نہ پڑھنے سے، نہ بولنے سے نماز میں ایسی قباحت لازم نہیں آتی کہ سجدہ سہو کیا جائے۔ بیان سنا تھا، اس میں یہ بات تھی کہ علم و حکمت 4 چیزوں سے آتے ہیں۔ سعد عبداللہ صاحب نے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے یہ تحریر بھیجی ہے، حلال کا رزق کھانا۔ یہ ظاہر ہے کہ حلال اور حرام کے رزق کے اثرات انسانی شخصیت پر بہت زیادہ جمتے ہیں، اور حرام کھانے کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص سے، اس کے دل سے اللہ کی رحمت ختم ہو جاتی ہے۔ خدا کی رحمت اس سے جب ختم ہوتی ہے تو شخص بجائے رحم کے ظلم کرنے پہ خود بھی آ جاتا ہے، اس کی اندر کی روح مسخ ہوتی ہے، اور وہ مسخ اندر کی روح کا ہو جانا کبھی اس انسان کو جو حرام کے مال پر پلتا ہے اس کی روح کو کتا بنا دیتی ہے، کبھی وہ خنزیر بن جاتا ہے۔ وہ جو حرام کا پیسہ اس نے استعمال کیا، رشوت میں لے لیا، لوگوں کو ستا کے لے لیا، یا حکومتی ذرائع سے وہ حصہ وصول کیا جو اس کا حق نہیں بنتا تھا، تو ایسے تمام اموال جو جوئے سے آتے ہیں، جو شراب کی خرید و فروخت سے آتے ہیں،
یہ سارے کے سارے اموال کا اثر انسان کی روح پر پڑتا ہے اور روح سے رحمت چھین لی جاتی ہے، اللہ کی وہ صفت اس سے ہٹا دی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ یہ حرام کھانے والا ظالم آدمی بنتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کی روح جہاں یہ حرام مال استعمال کرتا رہا اسی جانور کی صورت میں تبدیل ہو جائے۔ اگر یہ اس حرام مال سے لوگوں کی زمینیں غصب کرتا رہا اور اس حرام مال سے لوگوں کے مال ناجائز طور پہ اپنے قبضے میں لیتا رہا تو قیامت میں وہ بھیڑیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اس حرام مال سے اس نے ناجائز جنسی تعلقات پیدا کیے تو اس آدمی کی روح سور کی شکل میں تبدیل کر دی جائے گی، اور قیامت میں وہ لوگ جو حلال مال استعمال کرتے تھے اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور وہ انسانی صورت میں ہوں گے، اور یہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کو خنزیر کی شکل دے دی جائے گی اور اس کی روح اس میں ڈال دی جائے گی تاکہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم رہے۔ اور اسی طرح انسانوں کے تعلقات ہوں گے نا، تو یہ تو سور ہے، اب اس کو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ کہ اسے جہنم میں پھینکا جائے گا حتیٰ کہ اس کی جان بدلے اور یہ بجائے سور کے انسانی شکل میں سزا پا کے منتقل ہو۔ اسی طرح اگر حرام مال کھا کر اس کے غصے میں قابو نہیں رہا، پہلے تو کچھ انسانیت تھی، غصہ تھا، حرام مال کھانے کے بعد اس کا غصہ بڑھتا چلا گیا اور ظلم اس غصے کے نتیجے میں آتا چلا گیا، تو یہ انسان اپنی قبر سے اٹھے گا اور انسانوں کی روح تو انسانوں میں جائے گی، جو روح اس کے جسم میں آئے گی نا، اس کا جسم کتا بن چکا ہوگا، وہ انسان نہیں ہوگا، وہ 2 پاؤں پہ چلنے والا نہیں ہوگا، وہ 4 پاؤں پہ چلنے والا کتا ہوگا۔ یہ اس حرام مال کا اثر ہونا ہے۔ ملا صدرہ نے زبردست کتاب اس موضوع پہ لکھی ہے، اور وہ اہل تشیع میں سے تھے آخری زمانے میں، جو بہت سرکردہ افراد گزرے ہیں اہل تشیع کے علماء میں، اور جو اہل تشیع میں بہت بڑی علمی حیثیت رکھتے تھے اور مسخ ارواح کے قائل تھے، روح کا مسخ ہونا۔ ہمارے لوگوں میں اہل سنہ میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے والد گرامی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر بہت اچھا لکھا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو اشارے بھی فرمائے ہیں، لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے صاحبزادے تھے، انہوں نے تو بالکل صراحتاً اس پہ بحث کی ہے اپنے فتاویٰ میں۔ ایک آدمی ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہا تھا، حرام کا پیسہ جب آیا تو اس حرام کے پیسے نے اس میں کبر پیدا کر دیا۔ پہلے وہ سادہ سے کپڑے پہنتا تھا، اب اس حرام خور کو جب پیسے ملنے لگے لوگوں کی زمینوں کے خرد برد میں، لوگوں پر ظلم کرنے میں، خزانے میں عوام کا خون چوس کر جمع کرنے میں، تو یہ جتنا حرام کھانے والے تھے قیامت میں جب قبروں سے نکالے اور اٹھائے جائیں گے تو ان کی روحوں کو چیونٹیوں میں داخل کر دیا جائے گا، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ان کو اپنے پاؤں سے روندو گے اور موت بھی ان چیونٹیوں پر نہیں آئے گی۔ یہ ذلت انہیں اس قیامت کے دن دیکھنا پڑے گی جو لوگوں کے اموال کو ظلم کر کے خون چوس کے وصول کرتے ہیں، چاہے وہ سرکاری افسر ہوں اور چاہے وہ کوئی عام فرد۔ یہی وہ چیزیں جن سے ڈرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ٹیکس لگائے تھے اپنی پبلک پہ، لیکن جب ٹیکس لے کے آتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو قوانین بنائے تھے اس میں یہ تھا کہ اتنا اتنا ٹیکس منڈیوں پر لگے گا، اور جو لوگ ہماری مارکیٹ میں آ کر ہماری زمین استعمال کریں گے فارن سے آئے ہوئے، وہ ہماری زمین استعمال کرنا، ہمارے عوام سے پیسہ وصول کرنا، چیزوں کا بیچنا، اس پہ اتنے فیصد ہمیں دے کے پھر جائیں گے اپنے گھر واپس۔ یہ جو فیصدی تھا، عشر تھا، خیرہ وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں تھیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ اس رقم کے ساتھ 10 آدمی اس شہر کے جو اپنی نیکی، تقوی، خدا خوفی میں مشہور ہوں، مدینہ منورہ آئیں گے اور 10 آدمی اللہ کا نام لے کے خدا کی قسم کھائیں گے کہ اس میں ایک پائی بھی حرام کی نہیں ہے، تو ان کی 10 کی قسموں کے بعد میں اس مال کو بیت المال میں داخل کروں گا، اور اگر 10 آدمی قسم کھانے کو تیار نہیں ہوں گے تو میں ایسے ٹیکس کو نہیں وصول کروں۔ چنانچہ ان کے دور میں شہر کے 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، تابعین، تبع تابعین چنے جاتے تھے کہ ہمارے شہر میں یہ 10 لوگ خدا کا خوف اس وجہ سے کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتے، وہ مدینہ منورہ وہ رقم لے کے حاضر ہوتے تھے اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے خدا کی قسم کھلواتے تھے اور پھر فرماتے تھے کہ اس مال کو بیت المال میں داخل کر دیا جائے۔ اس لیے جو لوگ حرام کھاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ اس طرح چٹکی کی طرح موت آ جائے گی، اور قیامت میں جب سور اور کتے کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، وہ چاہے حکومت کے افسر ہوں اور چاہے پبلک ہو، یہ ہے مسخ ارواح۔ تو اس لیے جب کوئی حرام مال کھاتا ہے تو اس کے دل سے سب سے پہلی چیز جو نکلتی ہے وہ رحمت ہے، اس کے نتیجے میں وہ اپنے بچوں پہ بھی ظلم کرتا ہے، بیوی پہ بھی ظلم کرتا ہے، بیوی شوہر پہ ظلم کرتی ہے، اس معاشرے میں ظلم عام ہو جاتا ہے، اور ظلم عام ہونے کے نتیجے میں انصاف نہیں ملتا۔ جب انصاف نہیں ملتا تو ایسے معاشرے کے لیے، ایسے ممالک کے لیے زمین کے اندر دھنس جانا یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ زمین کے اوپر رہیں، خدا ان سے جان چھڑائے، مریں کسی طرح اور جہنم میں جائیں اور اپنی اصلی شکلوں میں، تاکہ اللہ کی مخلوق ان کے وجود کی وجہ سے جو نحوستیں آتی ہیں نا، لعنتیں آسمان سے برستی ہیں، اس سے نجات پائیں۔ ہمیشہ سچ بولنا یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں تم میں سے کوئی آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقاً، یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ اے پروردگار تیرا یہ بندہ صدیقیت کے مقام پر پہنچ گیا، اور ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک فرشتے کہتے ہیں پروردگار پرلے درجے کا جھوٹا کذاب ہو گیا۔ یہ مناصب ہے جو حاصل ہوتے، اور سچ بولتے رہنا اس کا سب سے زبردست اثر انسان کی روح پر یہ پڑتا ہے کہ وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھٹے کپڑوں میں گزارا کر لے گا، روکی سوکھی کھا لے گا، دنیا کی ضرورت ضرور ہوتی ہے لیکن محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اس سچ کی برکتیں ہیں، جو لوگ سچ بولتے ہیں، دنیا کی ضرورت کسے نہیں ہوتی، اسے بھی ہوتی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اس کی پھر کوئی قیمت نہیں لگ سکتی، اس لیے کہ کسی بھی چیز میں اس کے لیے کشش باقی نہیں رہتی، اٹریکشن نہیں رہتی۔ کہ جتنے بھی جھوٹی رپورٹس تیار کرتے ہیں، جتنے جھوٹ بکتے ہیں، جتنے جھوٹ یہ مذہب کے نام پر بھی بکتے ہیں، ان پہ سب سے بڑی نحوست یہ ہوتی ہے والعیاذ باللہ کہ خدا کے ہاں کذاب لکھ لیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولنا، 40 روزے مسلسل رکھنا،
یہ جو عرض کیا گیا تھا، اس بات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص 40 روزے مسلسل رکھتا ہے اور پھر وہ اس میں 2 عمل کرتا ہے، ایک سچ بولنے کا اور ایک حلال مال کھانے کا، وہ ان 2 باتوں کا اہتمام کر لے 40 روزوں میں، تو اللہ اس کی زبان پہ حکمت کے چشمے بہا دیتا ہے۔ اس پہ لوگ عمل کرتے تھے۔ یہ چاروں چیزیں 3 ہو گئیں۔ چوتھے سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، تو سعد صاحب آپ نے ان 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ یہ بالکل مختلف بیانات میں مختلف جگہ بھی، اور ایک جگہ تو ساری چیزیں آئی ہیں۔ اصل تو وہ حدیث ہے جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ امت میں مختلف بزرگ صوفیہ خاص طور پہ اپنے اپنے زمانے میں اس کا اہتمام کرتے رہے۔ اگر آپ ابھی قریب کے دور کے ایک محقق صوفی نقشبندی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں کہ ان کی کتابوں میں کتنی حکمت بھری ہوئی ہے۔ البدور البازغہ ہے، الخیر الکثیر ہے، المبشرات ہے، یہ حجت اللہ البالغہ ہے۔ اتنے دقیق اور اتنے باریک مضامین پہ اس ہستی نے قلم اٹھایا ہے۔ خود اپنے بارے میں تحریر فرمایا ہے کہ میں ہمیشہ 20 شعبان کو اسے روزے شروع کر دیتا ہوں اور رمضان ملا لیتا ہوں اس کے ساتھ، تو یہ 40 روزے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا لوگوں کو کہ یہ حدیث سچی ہے، اس شخص کو دیکھو یہ 40 دن مسلسل روزے رکھتا رہا، حلال کا رزق اور سچائی کو اس نے اپنا لیا۔ نتیجہ یہ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا انتقال 1761 میں ہوا تھا۔ 18 19 200 سال ہو گئے، اور 260 70 سال تقریباً اب ہونے کو آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گویا کل پرسوں کے آدمی ہیں۔ اتنا نام ان کا روشن ہے، اور اب بھی حکمت خداوندی کو تلاش کرنا ہو تو حضرت رحمۃ اللہ کی کتابوں میں جا بجا اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا تفصیلی بیان، تو اب یہی ہے جو آپ سے عرض کر دیا۔ یہ چاروں چیزیں کس کتاب میں لکھی ہیں ہمیں معلوم نہیں، کسی نے بھی اس کا اکٹھے یوں تذکرہ فرمایا ہو۔ یہ چونکہ مختلف کتابوں میں مختلف صوفیہ کے یہاں ملی تھیں، تو اس لیے اسے ترتیب سے بیان کر دیا گیا تھا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی ہے کہ کسی مسلمان کو روزانہ کتنی قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ دیکھیں ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت میں مختلف حضرات کا مختلف عمل رہا ہے۔ ایسے لوگ بھی مل جائیں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو روز ایک قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ ایسے بھی مل جائیں گے جتنا قرآن نازل ہوتا تھا اس وقت تک سارا پڑھ لیتے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی جتنا قرآن نازل ہوا رات سارا کھڑے ہو کے نوافل میں پڑھتے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا تھا۔ حضرت رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انہیں منع فرمایا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر بن العاص ان کو منع فرمایا تھا، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ 3 دن میں یعنی 10 پارے روز پڑھ لو تو 3 دن ہو گئے نا۔ اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تابعین میں خاص طور پہ ایسی ہستیاں مل جائیں گی جو روز پورا قرآن پڑھ دیتے تھے۔ ان کا موقف اور مسلک یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا تھا وہ اس لیے کہ ان کی اس عمل سے بعض حقوق العباد جو ان پہ واجب تھے اس میں حرج پیدا ہوتا تھا، تو ہمارا تو چونکہ کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں، اس لیے روز ایک پڑھ لو، کیا حرج ہے۔ فقہا نے ان تمام احادیث کو جن میں وقت
کی قید لگائی گئی ہے، 1 دن 3 دن، 3 دن سے کم میں ختم نہیں کرنا، 7 دن سے کم میں ختم نہیں کرنا. جہاں بھی وقت کی قید ہے وہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ اس میں حقوق العباد ضائع نہ ہوتے ہیں. اگر حقوق العباد ضائع نہیں ہوتے، 1 دن میں پڑھ لے، 1 رات میں پڑھ لے، کس نے روکا ہے؟ صاحب فتح القدیر نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ رمضان میں وہ 61 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے. اگر روزے 30 ہوتے تھے تو 30 مرتبہ دن میں، رات میں، اور تراویح میں بھی اپنا قرآن پاک پورا مکمل کرتے. ایسی متعدد مثالیں آپ کو حدیث، فقہ، ان کتابوں میں مل جائیں. آپ نے جو 10 پارے کا فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا تھا کہ 3 سپارے تلاوت کرتے تھے، پھر 5 کر دیے، پھر جب اللہ نے وقت میں برکت دی تو 10 کر دیے. تو ایک ہے شرعی مسئلہ، 3 پارے چھوڑ 1 پارہ بھی پڑھنا روزانہ جائز نہیں اگر حقوق العباد میں اس سے فرق آتا ہے. مثلا بچوں کو اسکول پہنچانا ہے، مثلا گھر کا سودا صرف لانا ہے، مثلا حکومت کی نوکری جانا ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے. اگر 1 پارہ روزانہ پڑھنے سے ان جیسی چیزوں میں حرج ہوتا ہے تو 1 کو آدھا کر دے، آدھے کو بھی آدھا کر دے، کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ حقوق العباد عبادات کے معاملے میں اللہ کے حق پہ غالب ہیں. یہ اعتدال کی راہ. اگر وقت ہے، بسم اللہ، کون روکتا ہے؟ سعادت ہے. 6 گھنٹے دن کو قرآن پاک پڑھ لیا، 7-8 گھنٹے رات کو پڑھ لیا، 2 قرآن پڑھ لے. 24 گھنٹوں میں 7-8 گھنٹے میں پورا قرآن پاک پڑھ لے، کون روکتا ہے؟ اور ایک اچھی ترتیب یہ ہے کہ انسان قرآن پاک کو پڑھے جو تابعین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایک لفظ آتا ہے کہ فمی بے شوقن، اس پہ عمل کر لے، بہت اچھا ہے. بہت کچھ اللہ عنایت فرماتا ہے، اور اللہ تعالی علم کے اور دنیا میں رزق کے اور آخرت کی بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے جو فمی بے شوقن پہ عمل کر لے. فمی بے شوقن یہ قدیم اصطلاح چلی آئی ہے. فمی بے شوقن، میری زبان کو، میرے منہ کو یہ شوق ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے. MBBS UNO. اب یونائٹڈ کی طرف اشارہ ہے، N نیشنز، اس کا مخفف ہے. فمی بے شوقین کا مطلب یہ ہے کہ فرض کیجئے اس نے قرآن کریم شروع کیا جمعہ کے دن. اب فمی بے شوقین میں فا جو ہے نا، یہ سورہ فاتحہ سے شروع کرے گا، اور سورہ فاتحہ سے آگے میم آ گیا تو سورہ مائدہ تک. یہ جو 6-7 پارے بنتے ہیں، جتنے بھی 6 سوا 6، ان کو پڑھ لیا. ہفتے کا دن آیا تو اس نے سورہ مائدہ سے شروع کیا اور سورہ یونس تک پڑھ لیا. اتوار کو اس نے سورہ یونس سے شروع کیا اور با آ گیا، بے شوقین میں با آ گیا نا، با کا مطلب سورہ بنی اسرائیل تک پڑھ لیا. پیر کے دن اس نے سورہ بنی اسرائیل سے لے کے سورہ شعراء تک پڑھ لیا. سورہ شعراء سے پھر اس نے شروع کیا، واو آ گیا تو سورہ شعراء سے اس نے شروع کر کے والصافات، واو ادھر سے لے لیا، اور پھر اس کے بعد قاف آ گیا تو والصافات سے لے کے قاف والقرآن المجید یہاں تک پڑھ لیا. اور پھر اگلے دن جو آخری دن تھا ہفتے کا، قاف سے لے کے پھر اس نے
والناس تک پڑھ لیا اور اس سے اگلے دن پھر اس نے فاتحہ کو شروع کر دیا۔ یہ بہترین ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نباہ کی توفیق دے تو قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کرنے سے اپنے اکابر کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ بھی تعلق برقرار رہتا ہے۔ 6-7 پارے پڑھتے ہیں، 6 پارے سمجھ لیں، اس سے زیادہ نہیں پڑھتے۔ تو جو بھی ہو، جتنی بھی مقدار ہو، دیکھ لینا چاہیے۔ یہ پڑھنے کی ایک خاص ترتیب قراء میں بھی چلی آتی ہے، اور تابعین، تبع تابعین رحمہم اللہ، ان کے زمانے سے اس کی جو قراءت پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑی کتابیں، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ غفران صاحب نے اسلام آباد سے مسئلہ دریافت کیا ہے کہ قربانی ہر صاحب نصاب فرد پر واجب ہوتی ہے، تو کیا گھرانے میں ایک فرد کا قربانی کر دینا کافی ہے؟ ایسے نہیں ہے غفران صاحب، اگر ایک قربانی سارے گھرانے کی طرف سے کافی ہوتی تو آپ سوچیں کہ اونٹ میں 7 حصے رکھنے کا کیا تھا، گائے میں 7 حصے کیوں رکھتی ہے؟ ایک دمبا بھی کافی تھا، ایک بکرا بھی کافی تھا۔ ایک حصہ 7 میں سے کسی کی پوری فیملی کے لیے کافی ہو جائے، ایسے بھی نہیں۔ حنفی فقہا کے نزدیک تمام گھر والے جو ان میں صاحب نصاب ہے اس پر الگ قربانی واجب ہوگی۔ ایک شخص کی قربانی دوسرے شخص کو نفع نہیں پہنچائی۔ 2 بھائیوں پہ نصاب ہے، اتنا اللہ نے دیا ہے، ایک بھائی کر دے ایک نہ کرے، تو جس نے نہیں کیا اس نے واجب ضروری چیز کا ترک کیا، یہ گناہ ہے، اور جس نے کیا اس نے اپنا جو اس پہ ضروری فرض تھا، اس سے واجب تھا، اسے پورا کر دیا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابتدائی دور تھا، اس وقت کی احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی کو پورے گھرانے کی قربانی قرار دیا، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اسی لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی ان سے سوال کیا گیا، عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کان الرجل، آدمی قربانی کرتا تھا، بشات عنہ، اپنی طرف سے ایک دمبا بکری، وان اہل بیتہ، اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی وہ ایک اسی قربانی میں نیت کر لیتا تھا، فیاکلون، لوگ اس گوشت کو کھاتے تھے، ویطعمون، اور اس گوشت کو کھانے کی چیزوں میں ڈالتے تھے، حتیٰ تباہ الناس، یہاں تک کہ اتنی غربت کا زمانہ تھا کہ ایک آدمی اگر قربانی کرتا تھا تو وہ فخر کرتا تھا کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے کہ میں نے محلے میں گویا یا شہر میں یا کسی طرح بھی ایک قربانی دے دی۔ فصارت کما ترا، اور اب حال یہ ہے کہ لوگ آرام سے قربانی کرتے ہیں، جیسے کہ تم دیکھتے ہی۔ وہ جتنی بھی روایات احادیث میں ہیں کہ ایک قربانی پورے خاندان کی طرف سے کافی سمجھی جاتی تھی، وہ احادیث منسوخ ہیں۔ اور کس حدیث نے انہیں کینسل کیا ہے؟ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ سنن ابن ماجہ میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ روایت ہے حضرت ابی سریحہ رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ حملنی اہلی علی الجفا، میرے گھر والوں نے مجھ سے اصرار کیا کہ میں پیسے لاؤں کما کے اور حلال مال سے قربانی دوں، بالشاۃ والشاتین، پھر ہمارے گھر میں قربانی ہوتی تھی ایک جانور کی، کبھی 2 جانوروں کی، اور ہم اب دیکھو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ہم اپنی قربانیاں ہی نہیں، وہ جو گوشت بچ جاتا ہے وہ اپنے ہمسایوں کو بھی دے دیتے ہیں۔ تو
اس لیے وہ وقت گزر گیا۔ اگر یوں مان لیا جائے کہ ایک قربانی سارے گھرانے کی طرف سے کافی ہے، تو حنفی فقہا کہتے ہیں تم اس حدیث پہ بھی غور کرو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں 1 یا 2 دمبے منگوائے اور آپ نے ذبح کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، یہ میں قربانی کر رہا ہوں 1 یا 2 دمبے اپنی پوری امت کی طرف سے، ان میں سے جو قربانی نہ کر سکے۔ وہ تو اتنا بڑا احسان ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت میں، کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان سے تو اس حساب سے بڑھ گئے وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے غربت کی وجہ سے، کہ ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف سے قربانی بھی کی اور اللہ سے عرض بھی کیا کہ پروردگار میری امت میں جو غربت کی وجہ سے نہ کر سکے، استطاعت نہ ہو، تو اللہ ان کی اس قربانی نہ کرنے کو میری طرف سے کر لینا قبول فرما لے۔ بہت بڑی سعادت۔ تو اس لیے پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قربانی نہ کی جائے، کہ حضرت پوری امت کی طرف سے قربانی کر دی تھی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر 7 حصے کیوں کرنے ہیں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ جب ایک بکری گھر کے لیے کافی ہے تو 7 گھروں کے لیے پھر اس میں کرنا 1 اونٹ یا 1 گائے 7 گھروں کی طرف سے کافی ہو جانی چاہیے، اس میں افراد کا کیوں ذکر ہے؟ اسی لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی موجودگی میں قربانیاں کی حدیبیہ کے سال میں البدنہ، بدنہ اونٹ، ان 7 آدمی شریک ہوتے تھے ایک اونٹ میں، والبقر عن 7 اور 7 آدمی شریک ہوتے تھے ایک گائے۔ تو اس لیے 7 آدمیوں کا معاملہ جو ہے اس کے متعلق یہ حکم آیا۔ اور پھر یہ بھی خیال کر لینا چاہیے کہ قربانی میں اراقۃ الدم ہے۔ اراقۃ الدم کا مطلب یہ ہے خون کا بہانا۔ 10 ذی الحج کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کا سب سے بڑا عمل یہ ہے اپنے پروردگار کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہ وہ خون بہائے۔ اس لیے 10 ذی الحج کو عید کے دن اس کے برابر کی کوئی نیکی کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ جانور کو ذبح کرنا سب سے افضل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو یہ عبادت ہے، اور عبادت میں کیسے شریک ہو جائے گا؟ ایک آدمی نماز پڑھ لے دوسرا اس عبادت میں شریک ایسے نہیں ہوتا، بلکہ وہ چیز الگ الگ ہے۔ اس پہ ایک مرتبہ تفصیل سے بات ہوئی تھی اور احناف کا جو موقف ہے اس کو بیان کر دیا گیا تھا، اور وہ غالباً کافی ہو جاتا ہے۔ اظہر صاحب نے کوہاٹ سے تحریر بھجوائی ہے کہ تعلیم الاسلام میں جو حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جمعے کی نماز کے بعد کی 2 سنتوں کو سنت غیر موقدہ کا، جبکہ ہم ان 2 سنتوں کو سنت موقدہ کی طرح ضروری سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، جو جتنی عبادت کرتا ہے نا، کبھی منع نہیں کرنا چاہیے، بس چھوڑ دینا چاہیے۔ 6 پڑھتا ہے، 4 پڑھتا ہے، دونوں نمازیں اسے اللہ کا قرب دیتی ہیں۔ 6 پڑھتا ہے بسم اللہ، 4 پڑھتا ہے 100 بسم اللہ، عبادت کر رہا ہے نا۔ اور عبادت ایسی نہیں ہے جس پہ بدعت کا اطلاق ہو، اور یہ اختلاف حضرت عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس زمانے سے چلا آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب کوفہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں، وہ 6 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 سنتیں پھر 2 سنتیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور جب آیا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ 2 فرض کے بعد 2 سنتیں پڑھتے تھے، پھر 4 سنتیں پڑھتے تھے۔ تو اس بات پہ دونوں طرف کہا گئے کہ 2 اور 4 یا 4 اور 2۔ ہمارے ہاں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے 6 رکعتوں کو سنت مؤکدہ قرار دیا، اور 6 کی روایات ہیں، اور 4 رکعتوں کی تو بہت زیادہ روایات ہیں۔ 4 رکعتیں صحیح سند کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پڑھنا ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صحیح سند کے ساتھ بتایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 4 کبھی 2، یہ دونوں معمولات رہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے فرائض پڑھا کے اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ تمام نمازوں میں فرض مسجد میں ادا کر کے سنن مؤکدہ اپنے گھر جا کر پڑھنی اصل طریقہ یہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 2 فرض پڑھا کے اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اب اندرون خانہ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ 4 کی بھی روایت ہے، 2 کی بھی روایت ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرمایا 6 رکعتیں پڑھ لو تک تمام احادیث پہ عمل ہو جائے۔ حتیٰ کہ یہ جو تراویح کے بعد وطر پڑھے جاتے ہیں نا، یہ وطر اپنے گھر جا کر پڑھنا افضل ہے۔ اصل احناف کا فتویٰ یہ ہے، اور یہی ہوا کرتا تھا۔ مسجدیں خالی ہو جاتی تھی، لوگ فرض پڑھ کے اپنے گھروں میں جا کے۔ پھر 2 چیزیں لازم آ گئیں۔ ایک تو لوگوں نے کہا یار گھر چلے جاؤ نا، پھر سستی ہو جاتی ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ 20 تراویح پڑھ لی، اب وطر پڑھنے کے لیے گھر چلے گئے، اگرچہ اچھی بات ہے، افضل ہے، لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہی ہے۔ گھر کی خواتین، بچے مصروفیات کی ہو جاتی ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ مسجد میں پڑھ کے جائیں۔ اور پھر احناف نے شروع کیا کہ جب مسجد میں ہی پڑھنی ہے تو پھر 3 وطر جو ہیں وہ بھی جماعت سے پڑھے جائیں۔ یہ ہو گیا تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں دوسری چیز، بلکہ ان کے بعد، کہ لوگ صرف فرض پڑھنے لگے تھے، گھر جا کے پتہ نہیں پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو جو اہل تقویٰ، اہل علم تھے، انہوں نے کہا مسجد میں ہی پڑھ لیا کرو، تاکہ گھر جاتے جاتے مختلف چیزیں پیش آتی ہیں، اس کی بجائے نماز ایک ہی مرتبہ پڑھ لیں۔ تو اس لیے کبھی 4 کبھی 2، لیکن احادیث کو جب دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی 4 رکعتوں پہ زیادہ زور تھا۔ حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے ذکر کرتے ہیں، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الجمعہ، تم میں سے جو شخص جمعے کی نماز پڑھے، فلیصل، اسے چاہیے کہ بعدہا اربعن، نماز میں فرض کے بعد جمعے میں 4 رکعتیں ادا کرے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح مسلم ہی میں آتا ہے کہ سالم عن ابی، سالم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد الجمعہ رکعتین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے، اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا من کان مصلیا بعد الجمعہ، جمعہ کے دن جو شخص 2 فرض پڑھے، اسے چاہیے کہ جمعے کی نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھے۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اس عالی شان فرمان پر احناف کا عمل رہا ہے کہ 6 رکعتیں پڑھیں، لیکن محققین نے فتویٰ اس پہ دیا ہے کہ 4 رکعتیں سنن مؤکدہ ہیں اور 2 غیر مؤکدہ ہیں۔ لیکن بات وہی ہے جو سب سے پہلے آپ سے عرض کی، جو جتنی بھی پڑھتا ہے نا اسے پڑھنے دو، اللہ کا قرب سے حاصل ہوگا۔ عبادت سے جب وہ بدعت نہ ہو والعیاذ باللہ، تو لوگوں کو نہیں روکنا چاہیے۔
اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اچھا ہے بھئی لگے رہو. یہ وہ چیز ہے جو شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھی ہے اپنے فتاویٰ میں. حتیٰ کہ ہمارے احناف کے نزدیک نفل نماز کی جماعت بدعت ہے. اس پہ جو فتویٰ حضرت نے لکھا نا مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت سخت ہے. حضرت اسے مکروہ تعلیمی فرماتے ہیں اور نفل کی جماعت کے سخت خلاف ہیں. فرماتے ہیں اصل مذہب میں یہ نہیں ہے. ہمارے نزدیک جماعت صرف فرض اور واجب کے لیے وتر جیسے. لیکن یہ بات حضرت احمد اللہ علیہ کے زمانے کی تھی. جب شامی کا دور آیا تو انہوں نے کہا کہ صلاۃ التسبیح وغیرہ جو نفل نمازیں ہیں ان میں بھی اگر جماعت سے لوگ پڑھتے ہیں تو پڑھنے دو، اس لیے کہ لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ بیٹھے ہیں، لوگوں میں عبادت کا ذوق نہیں رہا. اس لیے یہ جو سنن موقدہ ہیں ان کو تو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جماعت سے جو لوگ نوافل کو ادا کرتے ہیں زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے کہ بس ٹھیک ہے کم سے کم اللہ کی عبادت میں مصروف. زید صاحب انڈیا سے تحریر فرماتے ہیں کہ سفر میں جہاں کسی جگہ پر امام موجود نہ ہو، کوئی شخص امامت کی ذمہ داری لے لیتا ہے. بچے جو قرآن پاک کا حفظ مکمل کر لیتے ہیں تراویح یا فرائض پڑھاتے ہیں. ان میں سے کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو امامت کے مسائل سے آگاہ نہیں ہوتے. ان کا یہ عمل درست ہے؟ بہت خطرے کی بات ہے بھئی، بہت خطرے کی بات ہے. امام کو چاہیے کہ وہ نماز کے مسائل کو پڑھے اور نماز پڑھانے کے آداب کو پڑھے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم الامام ضامن، امام تمہاری نمازوں کی گارنٹی دیتا ہے اللہ کو، تمہارا ضامن ہے. اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے جو امامت کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ اس کے دائیں طرف چلی جاتی ہے، پھر بائیں طرف چلی جاتی ہے پہلی صف میں اور پھر دوسری میں، اور بعض روایات میں آیا کہ تیسری صف میں بھی اللہ کی رحمت آتی ہے. اور پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہونا ہو تو بہت بڑی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہونا اللہ کی کتنی رحمت کو کھینچ دیتا ہے، خدا کا کتنا قرب دلاتا ہے. تو تم اپنی مسجدوں میں کرہ ڈالو کہ آج ظہر میں کون کون پہلی صف میں کھڑا ہوگا، عصر میں کون ہوگا اور مغرب میں کون ہوگا. کرہ اندازی کے ذریعے فیصلے ہونے لگے. لیکن ہوگا وہ کوئی دور جب ایسے ہوتا ہوگا، اب تو آتے ہی نہیں. اس امت کے 5% لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے. یہ محض خوش فہمیاں ہیں کہ جوان لڑکے بہت نماز پڑھتے ہیں. کہاں نماز کون پڑھتا ہے بھی؟ ہاں کسی اور زمانے کو تم نے دیکھا ہوگا کوئی نہیں پڑھتا. اور مسئلہ یہ ہے کہ جس زمانے میں مثلاً 1947 میں مغربی پاکستان میں 4 کروڑ افراد تھے، ان 4 کروڑ کا 1-2% مسجدوں میں آتا تھا. بڈھے تھے، مر گئے بیچارے، اللہ مغفرت اور درگزر فرمائے، اچھے تھے. آج اسی زمین میں 25 کروڑ کا 1% آتا ہے. تو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ نوجوان نسل بڑی، تمہاری نوجوان نسل کو کیا عبادت سے، انہیں تو نماز پڑھنی ہی نہیں آتی سرے سے. انہیں کیا پتہ نماز اور عبادت کس چیز کا نام. اس لیے زیادہ خوش فہمیوں میں نہیں رہنا چاہیے. کوئی نہیں نماز پڑھتا بھائی. اس لیے امامت کرانا لوگوں کی یہ بڑی اہم چیز ہے. مسائل سے واقفیت ضروری ہے. ہمارے مشائخ میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے.
ان کے جو شیخ تھے میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جھنجھانا ایک جگہ ہے، ہم حاضر ہوئے تھے وہاں، حضرت کا حجرہ ابھی بھی باقی۔ تو جھنجھانا میں کسی نے کہا حضرت گاؤں میں ایک لڑکا آیا ہے اور نعت بہت خوبصورت آواز میں پڑھتا ہے، تو فرمایا ٹھیک ہے۔ اس نے اصرار کیا کہ حضرت آپ بھی سنیں، تو فرمایا بھیا مجھے کبھی کبھی مسجد میں لوگ امامت کے لیے آگے کر دیتے ہیں، اور اس پہ فقہا کا اختلاف ہے کہ بغیر موسیقی کے خوبصورت آواز میں اللہ کی حمد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو لوگ مجھے کبھی کبھی آگے کر دیتے ہیں، میں اس لیے خوبصورت آواز سننے سے بھی بچتا ہوں نعت اور حمد کی صورت میں کہ ایسے نہ ہو میرے پیچھے لوگوں کی نماز مکروہ ہو جائے۔ امامت کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ نہیں پسند آیا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ واقعہ، اچھا چلو پیچھے چلے جاتے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے قریب سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ بلغم جمع ہوا ہے مسجد کی دیوار پہ، تو آپ نے اسے کھرچا اور اس پہ خوشبو منگا کے لگائی اور برہمی کا اظہار فرمایا، برہم ہوئے کہ خدا کے گھر کی توہین ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو آپ نے دیکھ لیا وہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک رہا تھا۔ تھوکنے کے بھی کوئی آداب ہیں کہ نہیں؟ راستے میں تھوکا جاتا ہے؟ یہ جتنے گاؤں اور دیہات کے رہنے والے ہیں نا، یہ اپنے دیہات میں تو راستے پہ تھوک دیتے ہیں اس لیے کہ وہ تھوک جذب ہو جاتا ہے، بات کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے اور گندگی محسوس ہوتی ہے۔ شہروں میں پکی سڑکوں پہ بھی آ کے سڑکوں پہ تھوکیں گے، تم ان کو دیکھو یہ یونیورسٹی اور کالج کے لڑکے کیا کیا کرتے ہیں۔ ارے یار وہ تھوک کہاں جذب ہوگا، جو گزرے گا اس کو برا لگے گا۔ کرکٹ میچ، سبحان اللہ، آپ کے کھلاڑی کس کس درجے میں ان کے استقبال ہوتے ہیں، اور کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھو بلا تکلف تھوکتے ہیں۔ اس لیے کہ تربیت تھوڑی ہوئی ہے، تھوکنے کی تربیت تو ہوئی ہے غفلت کی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکتے ہوئے دیکھ لیا، امامت سے ہٹا دیا، فرمایا اس کو تھوکنے کی تمیز نہیں ہے، وہ ہماری نمازوں میں امامت کرے گا۔ ایک دلچسپ بات بتاؤں ان کی حالت غفلت کی، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پاؤں زمین پہ رکھا ہوا ہے اور دوسرا پاؤں اٹھا کر جوتا دائیں طرف بائیں طرف کہیں نہ کہیں وہ دوسرا پاؤں رکھا ہوا ہے، جو ادھر سے آ رہے ہیں ان کو بھی جوتا دکھا رہا ہے، جو ادھر سے آ رہے ہیں ان کو بھی جوتا دکھا رہا ہے۔ شرم نہیں آتی کہ راستے میں بیٹھے ہوئے ہو، کس کو جوتا دکھا رہے ہو؟ یہ جو مینرز ہیں نا بیٹھنے کے، یہ نہیں آتے۔ کیا صدر اور کیا وزیر اعظم جنہیں بیٹھنے کا نہیں پتا کہ انسانوں کی طرح کیسے بیٹھا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے امامت کے فرائض اور ان چیزوں کو جاننا یہ بنیادی ضرورت ہے اگر امامت کرنی ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا امام تمہاری نمازوں کی قبولیت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے اللہ کے یہاں، اس لیے اکابر بچتے تھے، نہیں نماز پڑھاتے تھے۔ ہم نے اپنے مشائخ اپنے اساتذہ کو دیکھا حت الوسع کسی کے پیچھے نماز پڑھنے، ہمیں تو بھئی بڑی رشک آتا ہے کہ فتویٰ کوئی اور لکھے اور ہو اچھا جید مفتی اور ہم صرف دستخط کر دیں کہ الجواب صحیح بس۔
نماز کوئی اور پڑھائے اور ہم اس کے پیچھے پڑھ لیں. بڑی سہولت ہے زندگی میں. امامت کے بنیادی مسائل سے آگاہی کے لیے کوئی کتاب تجویز کر دیں. امامت کے بنیادی مسائل کے لیے ایک مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ انڈیا سے ہے نا سوال، تو انڈیا میں حضرت کی کتاب مل جائے گی، انہوں نے لکھی تھی. اسی طرح رفعت قاسمی صاحب نے امامت کے مسائل پہ ایک کتاب لکھی ہے، ان کی تو خیر کئی جلدیں ہیں اس کتاب کی، اسے پڑھ لینا چاہیے. ارادہ ہے کہ نومبر میں دہلی اور دیوبند کی طرف جائیں، لہٰذا شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسلم ورلڈ آرڈر سے متعلق کتابوں کے نام بتائیں اور غیر مطبوعہ ان پبلشڈ مخطوطات کون کون سے کہاں ہندوستان کی کن لائبریریز میں موجود ہیں. اتنا وقت نہیں ہے بھائی، اور نہ اتنی لمبی گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے. آپ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں. حیدرآباد میں جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں جنہیں ہم نے دیکھا تھا عثمانیہ یونیورسٹی میں، دلی میں بھی حضرت شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں مل جائیں گی ایسی چیزیں. اور جہاں مسلم ورلڈ آرڈر انہوں نے ان کی کتابیں البدر البازغہ ہے، تفہیمات الہیہ ہے، اس میں آپ غور کریں گے تو آپ ان چیزوں کی تخریج کر سکیں گے کہ شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے مختلف لوگوں کے مختلف طبقات کے لیے کیا کیا چیزیں متعین کی ہیں کہ فوج کو یہ کرنا چاہیے، علماء کو یہ کرنا چاہیے، مفتیوں کو یہ کرنا چاہیے. ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اس طرح ہونی چاہیے، بادشاہوں کو یہ کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کو مختلف کتابوں میں مل جائیں گی. تزکیہ مسلمان کے بنیادی اعمال میں سے ہے. قابل غور ہے جناب والا، جس نے بھی یہ لکھا ہے، نام نہیں لکھا. یہ مسلمانوں کے بنیادی اعمال میں ایک عمل ہے کہ اپنے اندر کو پاک کیا جائے. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبوت کے فرائض میں سے ہے تزکیہ. بڑا فرق ہے کسی فرد کے لیے بنیادی عمل اور کسی نبی کی نبوت میں یہ منصب. اب فرق سمجھے نا عام امتی کا اور نبی کا. من اللہ علی المومنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں ایک رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی کتاب پڑھ کے سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. قرآن پاک وحی کو امت تک پہنچانا یہ نبوت کا فرض ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، باطن کو پاک کرتا ہے، یہ نبوت کا فرض ہے. يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی اور خدا کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے. یہ چار چیزیں نبوت کے فرائض میں شامل ہیں. تو فرد پہ کسی چیز کا بنیادی عمل کا ہونا اور نبوت کے فرائض زمین و آسمان کا فرق. اسی لیے کتنے ہی اعمال ایسے ہیں جو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھے، ولیعوذ باللہ اگر نبی انہیں ادا نہ کرے تو اس نے رسالت کا حق ہی نہیں پہچانا، حق ہی نہیں ادا کیا. فقہاء نے باقاعدہ بحث کی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا 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 چیزیں ضروری تھیں. مثلاً انہوں نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے پہ خود درود اور سلام بھیجے، کیونکہ اللہ نے فرض قرار دیا. اسی طرح بہت سی اور چیزیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تزکیہ فرمایا. تابعین کے دور سے تزکیہ اور تصوف کا ایک منظم طریقہ شروع ہوا، اور کشف عالم امر سے روابط، مقامات اور تصوف سے متعلقہ اصطلاحات وجود میں آئیں. پھر کرامات وغیرہ کی واقعات سے آج جو تصوف کا حال ہے سب بخوبی واقف ہیں.
تو ایسی کون سی چیز تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو ان جیسے کشف و کرامات کے عادی نہ تھے اور متاخرین صوفیہ کی طرح ارواح سے ربط نہ رکھتے تھے؟ کیا متاخرین کو مل گیا تھا جو صحابہ رضی اللہ عنہ بھی حاصل نہ کر سکے؟ دور صحابہ میں رضی اللہ عنہ اور بعد کے ادوار کے تصوف میں ایسے فرق کی کیا وجہ تھی؟ اس کی حکمت اور حقیقت واضح فرما دیں۔ بہت وزنی سوال ہے اور اس کا جواب محققین نے دیا ہے۔ ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں بھی اس پہ بحث کیا ہے، حضرت شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے بحث کیا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے بحث کیا کہ اس دور میں اور اس دور میں کیا فرق ہے۔ ان تمام کتابوں میں عروج کامل اور نزول کامل اور نزول ناقص کی بحث اگر جناب والا دیکھ لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور علم کا یہ وہ مقام ہے کہ جو صاحب تحریر فرما رہے ہیں ہمیں ان کے علمی مقام کا پتہ نہیں، اگر پتہ ہوتا تو ہم اور کچھ عرض کرتے، مگر لوگوں کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اتنا علم چاہیے جو اس مسئلے کی گتھی کو سلجھا سکے، اور اتنا علم اگر ہو تو نزول کامل اور عروج کامل اور عروج ناقص اور نزول ناقص ان سب مباحث کو دیکھنا چاہیے، اس سے یہ مسئلہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ فلسفے پہ کوئی اسلامی کتاب جسے عام لوگ پڑھ سکیں کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ وہ چیزیں پڑھیے، وہ علم حاصل کیجئے جس کا عام دنیاوی زندگی سے تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب جس سے ملتا ہے۔ فلسفیانہ مباحث وہ ایک پورا کورس ہے جسے کرنا پڑتا ہے۔ از اول تا آخر پڑھنے کے لیے بہت سے علمی مراتب حاصل کرنا پڑتے ہیں اور بڑا وقت دینا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جو معاشی طور پہ حلال کی کمائی میں مصروف ہیں، اور الحمدللہ بہت بہت اچھی بات ہے، اپنے بچوں کی اپنے گھر والوں کی خبر خیریت رکھتے ہیں، ہمارے دور میں ان کو یہ فلسفے کی بات میں نہ پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ سکون سے حلال کا رزق کمائیں اور اللہ نے جو ان پہ حقوق فرض کیے ہیں ان کو پورا کریں۔ کوہاٹ سے سوال فرمایا ہے کہ سورہ انعام کی درجائل آیت وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ لوگ غور کرتے، کاش کہ وہ دیکھتے جب وہ جہنم کے کنارے پہ روک دیے جائیں گے، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، اور جہنمی یہ کہیں گے کہ اے کاش اللہ میں واپس لوٹا دے پچھلی زندگی میں، وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ایک تو اللہ لوٹا دے، دوسرے ہم وہاں جا کر کبھی بھی اپنے رب کی نشانیوں کو نہیں جھٹلائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر اللہ دوسری جگہ یہ فرماتے ہیں کہ بَلْ بَدَا لَهُم مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ، اور قیامت کے دن کھل جائے گا جو چیزیں دنیا کی زندگی میں وہ چھپاتے رہے، جو چھپاتے رہے گناہ تنہائیوں میں کرتے رہے، قیامت میں وہ بھی کھل جائیں گے۔ تو یہ جو تنہائی کا بھی اہتمام نہیں کرتے اور کھلے بندوں گناہ کرتے ہیں، ان کا کیا ہوگا سوچا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ہم ان لوگوں کی درخواست کو مان لیں اور دنیا کی زندگی میں انہیں دوبارہ بھیج دیں تو پھر وہی حرکتیں کریں گے جن سے ہم نے منع کیا ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، جھوٹ بکتے ہیں۔ اگر ہم بھیج دیں تو بھی سوال یہ ہے کہ اس بات پر انتہائی تعجب ہوتا ہے کہ ایک شخص موت کی سختی اور آخرت کی سب ہولناکیوں کو دیکھ کر اور چکھ کر کیا دوبارہ وہی کام کرے گا؟ یہ ایسے ہی ہوگا جی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ کس کو یاد رہتی ہیں تلخیاں اور سزائیں اور یہ چیزیں؟ کس کو یاد رہتا ہے کہ اللہ نے کس چیز سے منع فرمایا؟ بات وہ ہے جو سمجھنے کی آئی ہے
اللہ نے فرمایا کہ لعمرک، میں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کی قسم کھاتا ہوں، لعمرک، تیری زندگی کی قسم ہے میرے پیغمبر، انہم لفی سکرتہم، یہ اپنے نفس کی خواہشات میں ایسے اندھے ہو گئے تھے جیسے کسی نے جادو کر دیا، یہرعون، کتوں کی طرح، جن سے مخالف کے شوقین کتوں کی طرح لپکتے تھے، مچلتے تھے۔ وہ جو کچھ اللہ نے بیان فرمایا ہے نا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ سوال یہ ہے، ولی الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ بینک سے قرضہ لے کے گھر بنایا جا سکتا ہے۔ آج کل گورنمنٹ نے ایک اسکیم دی ہے کہ 1 کروڑ اگر گورنمنٹ قرض دے گی تو پہلے 10 سال تک 5% لے گی، 20 سال ہو گئے تو 10% لے گی۔ میرے پاس گھر نہیں، کیا میں بینک سے قرضہ لے سکتا ہوں؟ اس کے جواب میں 3 باتیں عرض ہیں جی۔ یہ جو 5% اور 10% کا کہا جا رہا ہے، اس کی ایک بات یہ ہے کہ بینک کیوں وصول کرتا ہے؟ اگر تو وصول کرتا ہے وہ چارجز جو اس پہ آتے ہیں، بینک بلڈنگ لے رہا ہے، اس 5 اور 10% کو کور کرنے کے لیے آفیسرز رکھ رہا ہے، عملہ رکھ رہا ہے، ان کاموں کے لیے گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں، ان کاموں کے لیے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کوئی آپریٹ کر رہا ہے اسے۔ اگر تو یہ گورنمنٹ اس لیے لے رہی ہے کہ اس پہ ہونے والے اخراجات کو پورا کرے تو کوئی حرج نہیں، آخر حکومت نے بھی تو چلنا ہے نا، انہوں نے بھی تو کام کرنا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بہت آسان ہے، الحمدللہ ہمارے ہاں بینکنگ میں، میزان بینک وغیرہ میں ایسے شرعی ان کے ایڈوائزرز ہیں، مفتی حضرات ہیں، ان سے جا کے پوچھا جائے کہ وہ کیا فرماتے ہیں، یہ پیسہ گورنمنٹ کیوں لے رہی ہے، آیا یہ سود ہے یا یہ کہ سروسز کے چارجز ہیں، ان سے پوچھ دیا جائے، وہ فتویٰ جو دیں اس پہ عمل کر لیا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، یہ تیسری بات ہونے والی نہیں ہے، اور بچوں کو اسلامی معیشت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت تھوڑے بچے ہیں جو سود کی بجائے شراکت اور مضاربت اور اس قسم کی چیزوں کی کوئی اور متبادل تجویز دے سکے، کیونکہ ہمارے ہاں پورا مستقل ایک طبقہ وجود میں آ گیا ہے جن کے نزدیک پڑھنا ہے تو جو ہوا چل رہی ہے نا اسی کو پڑھو۔ ایک زمانہ تھا مثلا MBA کرنے کا، ہر لڑکے کو شوق تھا، MBA کرتے رہے، وبا چل پڑی CSS کی، سب CSS میں گھس گئے، جنہیں دیکھ کے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ، یہ حکومت کے انتظامی شعبے اس قدبت کے ساتھ اور اس تعلیم اور اس عقل کی اتنی گراوٹ کے باوجود ان کے پاس پہنچیں گے، ہوگا کیا؟ ڈاکٹر بنو، ایک ہوا چل پڑی، ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر، حتیٰ کہ اب یہ سال آ گئے 2 سالوں سے سیٹس خالی ہیں اور بچے نہیں جا رہے۔ اسی طرح کمپیوٹر، اس دور میں کوئی بچہ اگر معیشت کی طرف آ جائے، اکانومی کی طرف آ جائے، یا وہ بچہ فرض کر لیجئے کہ کوئی ایسا شعبہ اختیار کر لے جس میں تربیت ہوتی ہے اور سکھایا جاتا ہے کہ گفتگو کیسے کرنی ہے، روڈ کیسے کراس کرتے ہیں، پانی کیسے پیتے ہیں، سیوکس، اس کی ٹکے کے برابر اہمیت نہیں ہوتی، حالانکہ وہ بہت ضروری چیزوں میں سے۔ تو اس لیے
یہ ہو نہیں سکتا کبھی بھی کہ اب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو سود کی متبادل اساس فراہم کر سکیں. بہت تھوڑے لوگ ہیں امت میں اس وقت، ہیں صحیح الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ان کی ناقدری بھی نہیں کرنی چاہیے اور ان سے بات کرنے کے لیے بھی بڑا گہرا علم چاہیے، ہیں صحیح. لیکن جو بخار چڑھتے ہیں نا اس قوم کو، وہ بخار وبائی مرض ہو جاتا ہے. ممکن ہے آپ لوگوں کو یاد ہو کہ ایک صدام حسین کی صدر عراق کی حمایت کا بخار چڑھا تھا. پوری قوم پاگل ہوئی تھی، صدام اور عراق اور عراق کی حمایت میں مظاہرے، حتیٰ کہ وہ وقت آیا جب لاہور میں جلوس نکلے کہ ہر آدمی جس نے اپنے بیٹے کا نام صدام رکھا ہے آؤ اور جلوس میں شامل ہو. سینکڑوں افراد اپنے بچوں کو اٹھائے پھر رہے تھے کہ ہم نے نام صدام رکھا. وہ بخار اترا. پھر انہیں اسامہ بن لادن کا بخار ہو گیا تھا. اسامہ بن لادن کا بخار بھی بڑی دیر سے اترا، اچھی طرح جوتے ہوتے پڑے نا، پھر وہ بخار اترا. پھر ایک اور بخار ہو گیا تھا. وہ تو مریض ابھی تک بیچارہ اس بخار میں مبتلا ہے. تو اس لیے قوم تھوڑا ہی ہے، افراد کی ایک بھیڑ ہے، ان پڑھ، جاہل، اپنے پچھلوں پہ خام خواہ ان کو سنے اور سمجھے بغیر ان کے نقائص، ولیعذ باللہ، استغفر اللہ، فلانا کافر تو فلانے نے یہ لکھا ہے. فتوحات مکیہ کی ایک پیراگراف نہیں پڑھ سکتے اور ابن عربی پہ تنقید. یہ حال ہے اب. اور جو دین کے نام پہ جھوٹ اور مذہب کا کارڈ کو استعمال کرنا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، تو آپ ان سے کیا توقع رکھیں کہ یہ اکانومی میں بھی کوئی کام کریں گے؟ ان سے کیا توقع رکھیں کہ یہ سیوکس میں بھی کچھ کام کریں گے؟ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا تھا کہ فَلْيَلْزِمْ بَيْتَكَ، اپنے گھر میں رہو، وَلْيَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی گناہوں پہ رو دے، اور اپنے گھر کے اندر رہنے کو باہر نکلنے سے زیادہ اچھا سمجھ. ہو سکے تو ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے. احمد صاحب دبئی سے تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کے بیان میں قرآن سے استدلال کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اولاد کو مال کے خوف سے قتل نہ کرو، یہ حرام ہے. جبکہ دوسری طرف کہتے ہیں کہ کب سے ہم اللہ کے نزدیک ہو گئے کہ اللہ کر دے گا. اور ایک اور جگہ کہا گیا کہ گناہ کبیرہ سے بھی بڑا گناہ نان و نفقہ نہ دے سکنا ہے. یہ بالکل باتیں اپنی اپنی جگہ پہ بالکل درست ہیں، ہم اب بھی اسی کے قائل ہیں. اولاد کو مال کے خوف سے قتل نہ کرو. بچوں کو مار دینا، آپ جس حالت کا ذکر کر رہے ہیں وہ بچے کی پیدائش کی بالکل ابتدائی حالت ہے، وہ مراد نہیں ہے. اس کی شریعت نے اجازت دی ہے اور کئی مرتبہ مسئلہ آ چکا ہے. بچہ پیدا ہو گیا اور اسے اٹھا کر پھینک آنا، قتل کر دینا، یہ اللہ نے منع کیا ہے اس سے. اور ہم بغیر اسباب اور وسائل کے جو بیٹھ جاتے ہیں نا کہ اللہ دے گا، اللہ ثواب دے گا، ٹھیک ہے، اللہ پیسہ نہیں دے گا، اور نہ ہی خدا اس حالت کو تبدیل کرے گا. غزہ پورے کا پورا ہزاروں نہیں لاکھ کے قریب افراد، مرد و عورت اور بچے قتل ہو گئے. کیا کیا خدا نے؟ بڑا چبھتا ہوا فکر ہے، ولیعذ باللہ، استغفر اللہ. پاکستان میں کئی کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، تعلیم نہیں حاصل کر رہے. اب اللہ نے اس میں کیا کر دیا؟ کچھ کیا ہے خدا نے؟ کبھی 1 کروڑ بچوں کو خدا نے کہا ہو کہ میں تعلیم دے دیتا؟ بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اور مائیں پریشان ہیں.
سیاہ بال چاندی کی تاروں میں بدل گئے ہیں اور رشتہ نہیں ملتا لڑکوں کو اور لڑکیوں کو. اب اس میں خدا نے کیا کر دیا ہے؟ کچھ کیا ہے؟ اگلا سوال اٹھتا ہے کہ خدا یہ کیوں نہیں کرتا؟ خدا اس لیے نہیں کرتا بچوں کہ اس نے بتایا ہے کہ تم پانی پیو گے، سبب اختیار کرو گے تو میں اس پہ نتیجہ مرتب کروں گا پیاس کو بجھنے کا. خدا نے سکھایا ہے، اچھی طرح غور سے سنو، کہ تم محنت کرو گے، اس محنت کے نتیجے میں تمہارے پاس مال آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے. نہیں آتا تو غور کرو ٹیکنیکلی تم نے کہیں خرابی تو نہیں کر دی. اب محنت کو کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام جیسا آدمی جو پوری کائنات میں واحد خلیفہ ہے اللہ کا، اللہ نے کسی کو نہیں کہا کہ میں نے تمہیں خلافت دی. حضرت آدم علیہ السلام کا خلیفہ ہونا بھی ہم ثابت کرتے ہیں استدلال سے، قرآنی آیات سے. خدا نے ڈائریکٹ صرف ایک بندے کو کائنات میں خلافت دیا اور کہا یا داؤد انا جعلنا کا خلیفتاً فی الارض، اے داؤد زمین میں تم میرے نائب ہو. اور حضرت داؤد علیہ السلام اتنے بڑے آدمی تھے، اس قدر بلند پایا پیغمبر علیہ السلام تھے. اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو اپنے پاس سے فضل عنایت فرمایا، فضل کیا اس کی شخصیت. اتنا فضل فرمایا، اتنا اللہ نے انعام اور مہربانی فرمائی کہ اگر آپ سمجھ جائیں تو کائنات میں ایسے کبھی نہیں ہوا جو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیا. حضرت داؤد علیہ السلام دیکھو، پرندے اور پہاڑ ایک تو اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا یا جبال اوبی معہ والطیر، اور ہم نے پرندوں کو اور ہم نے پہاڑوں کو یہ کہا کہ یہ تم جمادات جو حمد کرتے ہو نا، یہ حمد و ثنا کو مادہ، پہاڑ، مادی چیزیں، ان کو اللہ نے داؤد علیہ السلام کی فطرت کے تابع کر دیا کہ تم جتنی تسبیح کرتے ہو اپنی زبانوں میں وہ چھوڑو اور داؤد جو پڑھتے ہیں اس کے ساتھ مل کے پڑھا کرو. یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں، اے پرندوں، اپنی جو اصل تسبیح تم میری بیان کرتے ہو اس کو چھوڑ دو اور داؤد جو میری تسبیح بیان کر رہا ہے اس کے ساتھ پڑھو مل کے. چنانچہ اللہ کی تعریف وہ ایک انسان کی آواز کے تابع ہو گئی اور اللہ نے اصل جو پہاڑوں کی تسبیح اور جانور پرندوں کی تھی اس کو اس سے ہٹ کے ادھر آنے کا حکم دیا. یہ کائنات میں کسی کے ساتھ ہوا ہے؟ اور اللہ کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ انہیں ابن عربی رحمۃ اللہ فتوحات مکیہ میں لکھا ہے یہ واحد شخص ہے جو ہبائے خالص کے مقام پر فائز ہوا. ہبائے خالص، کچھ مقامات اللہ کے قرب کے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ بغیر کسی وجہ کے پرسنل چوائس پہ جسے کہتے ہیں نا رکھتا ہے اور اللہ انہیں چن لیتا ہے. کوئی جد و جہد نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی پیشہ نہیں، کچھ نہیں، محض پروردگار عالم کا چناؤ ہے. اور وہ ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام، اور ان انبیاء علیہ السلام میں سے بھی جس کو ہبہ کیا، جس کو گفٹ کیا اللہ نے خالصتاً 100% جس کی نبوت خالص اللہ کا فضل تھا، اللہ نے اس کے متعلق کہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام پر مہربانی فرمائی، پیورلی میرا اپنا انتخاب تھے. یا جبال اوبی معہ والطیر، اور ہم نے کہا پہاڑوں اور پرندوں تم سب کے سب
اپنی اصل تسبیحات کو چھوڑ کے داؤد جب پڑھیں تو داؤد کی زبان میں اتنی کشش، تاثیر اور خوبصورتی رکھی، اس کی آواز میں آواز ملا کر ترانہ پڑھو یا ترانہ گاؤ۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے ہاتھ پہ داؤد علیہ السلام کے لوہے کو پگھلا دیا، اس کے لیے موڑنا آسان ہو گیا۔ نعم السابغات، ہم نے کہا داؤد، ایک جگہ ہے وَصَلَّى لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ، اور ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بھی یہ جو آیات، اور ہم نے کہا اے داؤد، آپ اس فولاد کے پگھلنے سے قدر فی السرد، اپنے سپاہیوں کے لیے جو زرہ بنائیں تو ایک کڑی اور دوسری کڑی کے درمیان ایک متعین فاصلہ رکھیے گا۔ ایک پسلی اور دوسری پسلی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، یہ تو ڈاکٹرز ہی بتاتے ہیں، ہوں گے یا بتا سکتے ہیں۔ اس موقع پر بھی اللہ نے دنیا کے اسباب اور وسائل کو اس نبی کے لیے معطل نہیں کیا۔ غزہ میں اللہ ان اسباب اور وسائل کو معطل کر دیتا کہ ظالموں 200 سال 300 سال سے تم نے تو اس دنیا میں کیا کچھ نہیں، اب میں انہیں کیسے روک دوں گا جنہوں نے دنیا میں کچھ محنت کی ہے اور کچھ کیا ہے۔ ہم جو عمل کے میدان سے ہٹے ہوئے ہیں اور پچھلے کئی 100 سال میں ہم نے دنیا کو ایک جو نفع کی چیز بخشی ہو، یا تو نقل کرتے رہے ہیں یا پھر جبر کی حکومتیں مارتی رہی ہیں یا پھر نالائقوں کو حکمرانی ملتی رہی ہے۔ تو اس لیے یہ جو اللہ کی قربت ہے خدا عطائے خالص کر دے۔ وقول ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوحات مکیہ میں جہاں وہ فص داؤدی پر بحث کرتے ہیں، اس کو کاش کہ اللہ تعالیٰ توفیق بخشتا تو ہم فصوص الحکم پڑھاتے۔ وہ کہتے ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ہبائے خالص ہے، ہبا کہتے ہیں نا گفٹ کو، خالص 100% گفٹ کیا اللہ نے اسے داؤد علیہ السلام کو نبوت دی۔ بالکل اسی طرح اولیاء اللہ میں ولایت و سلوک کی راہ میں کچھ جد و جہد، مراقبہ، ذکر، اذکار اپنے نفس پہ قابو پا کے کرنے پڑتے ہیں۔ ایک مقام ایسا آتا ہے جس میں اس سے مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول حضرت کی تحریر بتاتی ہے کہ اس کے بعد سالک کی کوئی جد و جہد نہیں ہوتی، ابدیت اور بندگی میں داخل ہوتا ہے اور پھر ہبائے خالص اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس میں پھر بندے کی اپنی کاوش کو دخل نہیں ہوتا، جس مقام پہ جو چیز عنایت فرما دیں اسی پہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام دیا اور وہ تھا غوث۔ غوث کا منصب کسی آدمی کو مل جائے یہ خالص اللہ کی مہربانی ہے، کسی چیز کو کوئی دخل نہیں۔ اس لیے غوث کا مطلب مددگار، اور یہ غوث کوئی اب سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں بھی ہے۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، یہ بات کو سمجھو۔ امت میں بہت مختصر بات عرض کروں، یہ پہلے تفصیل سے بات عرض کر چکے مثنوی میں، کہ امت میں ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ وہی ہیں جو کتاب و سنت میں آ گئے ہیں، بس ہمارے زمانے میں اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ نے جن اوصاف کو اپنے متعلق بیان کیا ہے اس بنیاد پر تقسیم کی جائے گی،
ولیعوذ باللہ خدا کے لیے برے القاب نہیں استعمال کیے جائیں گے، لیکن اچھے القاب میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ عام طور پہ معتزلہ اس طرف گئے ہیں اور اہل سنہ میں سے بھی بہت سے اس طرف گئے ہیں۔ یہ دو موقف ہیں، ان پہ بات ہو چکی۔ غوث اللہ کے ناموں میں سے ہے یا نہیں ہے؟ جو پہلی مسلک کے پابند ہیں کہ کتاب و سنت کے علاوہ کوئی بھی نام استعمال نہیں کیا جائے گا، وہ نہیں لکھتے نہ بولتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے لوگ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، جن پر معتزلہ کا غلبہ تھا، وہ اللہ کی صفات سے اسم صفت بنا لیتے۔ مثلا اللہ نے فرمایا استستغیثون ربکم، جب تمہارے پروردگار نے تمہاری مدد کی تم اللہ کو پکار رہے تھے، تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اللہ غوث ہے۔ غوث کا مطلب بارش برسانے والا، غوث کا مطلب فریاد رس۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر اعلام النبلاء میں بات کی ہے، وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد بن منصور طوسی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں قعدت مرۃ الی معروف، میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ نے اپنے متعلق فرمایا ہے کہ وہ فریاد کرنے والے کی فریاد کو پہنچتا ہے، یعنی غوث ہے۔ تو معروف کرخی چونکہ قائل تھے کہ اللہ نے جو صفت بیان کی اس کا فاعل اللہ کو قرار دیا جائے، تو وہ کہتے ہیں میں حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور انہیں اللہ سے دعا مانگنی تھی، تو بار بار کہتے تھے واہ غوثاہ یا اللہ، اے اللہ، اے میری فریاد کو پہنچنے والے، واہ غوثاہ یا اللہ، اے وہ رب جو حاجت روائی کرتا ہے اور میری فریاد کو سنتا ہے۔ ایک اور ترجمہ بھی ہو سکتا ہے واہ غوثاہ یا اللہ، اے انصاف کرنے والے۔ اب اس نیت سے پڑھنا چاہیے، ہم تو پڑھتے ہیں واہ یا غوثاہ یا اللہ، اے وہ پروردگار جو انصاف عدل فرماتا ہے اور ظالم کو تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے۔ اے شمع تجھ پہ رات یہ بھاری ہے، جس طرح ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح۔ خدا کی پھٹکار پڑے ان ظالموں پہ اور خدا برباد کرے انہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حضرت کو دعا مانگنی تھی اللہ سے، اور قرآن کریم میں جو آیا ہے کہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم فریاد کر رہے تھے اللہ کے سامنے اور تمہارا رب تمہاری بات کو، دعا کو قبول کرنے والا بدر میں، تو واہ غوثاہ یا اللہ 10,000 مرتبہ حضرت نے پڑھا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا۔ سیر اعلام النبلاء میں ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس لیے یہ غوث اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ اور یہ کیا ہے، یہ مقام کب ملتا ہے؟ یہ خالص ہبہ الہی ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مجھے اطلاع دی گئی کہ میں اس مقام پہ ہوں، تو میں نے کہا پروردگار اس مقام کی خاصیت جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ ہے کہ ایسے بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں قبول کی گئی تھیں، تو مجھ سے فرمایا کہ تم مانگو اور ہم تمہیں دیں گے۔ وہ پھر آگے لمبا قصہ ہے جس کو دہرا چکے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس درجے کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہاں خالص اللہ کی طرف سے ہبہ ہوتی۔ اب اس مقام کے لوگ وہ اگر کسی کرامت کا انتظار کریں تو بات الگ ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے کمال کی چیز لکھی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی جب فصوص الحکم میں انہوں نے بحث کی ہے نا، کہ انہوں نے کہا او آوی الی رکن شدید، کاش کہ میرے پاس کوئی مضبوط قسم کا سہارا ہوتا، آج کے دن میں اپنی قوم سے اپنے آپ کو بچاتا۔ اس بحث میں انہوں نے لکھا ہے کہ اختیارات جتنے بڑھ جاتے ہیں
استعمال اتنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ یہ تو تعلق رکھتا ہے فصوص کو پڑھنے اور اسے سمجھنے سے۔ اس لیے ہم نے جو کہا ہے کہ تم کب سے اللہ کے اتنے نزدیک ہو گئے ہو کہ اللہ کر دے گا، یہ بڑا بلند مقام ہے، اور یہاں پوری قوم ہی اس پہ لگی ہوئی ہے کہ اللہ یوں کر دے اور اللہ یوں کر دے۔ بھی تو اس نے تمہیں بتایا ہے کہ تم محنت کرو گے، کام کرو گے، تمہیں بھی اجر دیں گے، اور اجر کے ساتھ ساتھ کام بھی حل ہوں گے۔ پچھلے 300-400 سال سے تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے ہو، اور تمہیں انتظار ہے اللہ کیوں مدد کرے گا؟ غزہ میں کیا خدا نے مدد کر دی؟ اور جتنی 3 مثالیں دی تھی خدا نے کیا کیا؟ داؤد علیہ السلام کو کہتا ہے کہ قدر فی السرد، یہ جو فوجیوں کی حفاظت کے لیے آپ زرہ بناتے ہیں نا، اس میں فاصلے برابر کے رکھیے گا۔ اس حد تک تدبیر کو دخل ہے تقدیر الہی میں۔ غالباً یہ جملہ کافی، اور یہ پکی بات ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے نان و نفقہ کو پورا نہ کر سکنا یہ حقوق العباد ہیں۔ اور اصل میں احمد صاحب جو آپ نے حوالہ دیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی بچوں کے نان و نفقہ کو پورا نہ کر سکے تو اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس سے بھی پیچھے فقہا نے لکھا ہے کہ جس شخص کو اپنے غصے پہ قابو نہ ہو اور ڈر ہے کہ غصے میں آ کے اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا، اس کے لیے نکاح حرام ہے۔ ولیعذ باللہ، کیا کرے گا؟ کہیں تو منہ کالا کرے گا نا۔ لیکن کم سے کم ایک عورت کی ذمہ داری، ایک گھرانے کی ذمہ داری، ایک بچی کے برباد ہونے کو تو چھوڑ دے۔ جب غصے پہ قابو نہیں ہے تو مت کرو نا نکاح۔ تم نے جو اسے طلاق دے دینی ہے، خاندان برباد کر دینا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ جو مرضی کرو جاؤ۔ یہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ جملے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آگے صف میں مسجد میں کوئی شخص ایسی شرٹ پہن کر کھڑا ہے جس پہ کوئی تصویر ہے، تو پچھلی صف میں کھڑے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت آسان ہے بھائی۔ دوسری صف میں اس کے پیچھے کھڑے ہونے کی بجائے کہیں اور جا کے کھڑا ہو جائے، اسی دوسری صف کے وسط میں کھڑا ہو جائے، تنہا نماز پڑھ لے۔ یہ جو حدیث میں آیا کہ من صلی خلف الامام وحدہ، امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا پہلی صف یا دوسری صف میں اکیلے، یہ مکروہ ہے۔ فقہا نے اس کی تفصیل لکھی ہے۔ فقہا کہتے ہیں پہلی صف میں امام نے نماز شروع کی، ایک اس کا مقتدی تھا، اور اسے پتہ ہے کہ 2-4 اور آ ہی جائیں گے، تو انتظار کر لے، سب سے اچھا ہے۔ نہیں انتظار کرتا تو نماز شروع کر لے، اس کی بھی گنجائش ہے، اور پہلی صف پوری ہو جائے۔ اب دوسری صف میں آ کر کسی انسان نے اکیلے نماز شروع کی، وہ ٹھیک ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ پہلی صف سے کسی کو کھینچ کے لے آئے، یہ نہ کرے۔ ہمارے زمانے میں تھپڑ مار دیتے ہیں لوگ، یہ کیا حرکت ہے، کیونکہ اسے بھی مسئلے کا پتہ تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اور اس کو سمجھانا کہ میاں جو آپ تصویر والی شرٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں گا، سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، میری توحید اللہ کی وحدانیت مجھ میں ہے، میں نہیں چاہتا اس کو، اس کا حل یہی ہے کہ دوسری جگہ تلاش کر لے اور وہاں جا کر نماز پڑھے۔ سمجھانے والے کی بات اب رہی ہی نہیں بھائی، کوئی نہیں سمجھتا۔ صوفی سرمد جن کے مزار دلی کی جامع مسجد دہلی کے سامنے ہے، وہ کون تھے؟ کیا عالمگیر اورنگزیب نے انہیں قتل کروایا تھا؟ یہ صوفی سرمد پہ جو کچھ لکھا گیا اس سے پڑھ لیجئے، اس کا کیا تعلق ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اورنگزیب بہت بڑے آدمی تھے بابا۔ آپ نے ایک جگہ اچھا کہ بغیر ضرورت کے قرض لینا کبیرہ گناہ ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کبھی آدمی دکان سے سامان لیا اور پیسے لانا بھول گئے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کبھی پیسے لے کر آئے، کوئی صورت پیش آ گئی، ایسی حالت میں ادھار پر سامان لے لینا جبکہ گھر میں پیسے موجود ہوں، کوئی ایسی بات نہیں، انسانی زندگی ہے، ہو جاتا ہے۔
گھر جا کے پیسے بھجوا دیتا ہے، چیک دے آتا ہے، وہ بھی تو ایک قرض کی صورت تقریباً بن جاتی ہے نا. ان چیزوں میں نہیں ہے. ایک گھر میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، اس کے باوجود 5 لاکھ قرض لے لیا. اب وہ قرض کیوں لیا ہے بھائی؟ اس لیے کہ بچوں کو اچھے خاصے کپڑے، سب کچھ، یہ فلاں چیز. غلط بات ہے، اس کو شریعت منع کرتی ہے. احادیث میں آیا ہے کہ راستہ بھول جانے یا سواری گم ہو جانے پہ فرشتوں کے متعلق بات کی جائے. شعیب صاحب اتر پردیش سے لکھتے ہیں، ہے صحیح بھی ایسی بات. حدیث شریف میں بعض چیزیں آئی ہیں لیکن اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر یہ بیان کریں تو عوام میں عقیدے میں گڑبڑ کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے ایسی چیزیں لوگوں میں بیان نہیں کرنی چاہیے. بہت اچھا مطالعہ ہو یا کہیں تربیت ہوئی بھی ہو تو وہ آدمی اس بندوق کا چلانا گویا کہ سیکھ لیتا ہے کہ یہ بات کس وقت کہی جائے، کن الفاظ سے کہی جائے. بچوں کے ہاتھ میں بندوق دے دینا یا کسی ان پڑھ اور ان گھڑنت باورچی کو زہر دے دینا دانشمندوں کا کام نہیں. اب عید کی کچھ چھٹیاں ہیں، کچھ اور کام ہیں، تو انشاءاللہ مثنوی کا آغاز یا اس بیان کا آغاز جون کی جو 20 تاریخ ہے، انشاءاللہ 20 جون سے پھر بات چیت اور گفتگو کا آغاز کریں گے. السلام علیکم.